حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، وقال تعالی یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، وقال تعالی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ وقال نبینا وحبیبنا وسندنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فضلت علی الانبیاء بست الی آخر الحدیث۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں، ساتھیوں، سال کے جو 12 مہینے ہیں ان میں سے جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رمضان کے آنے سے پہلے بھی ہم یعنی میں اور آپ رمضان کے بارے میں خوب چرچا کرتے ہیں، رمضان کی عبادتوں کے سلسلے میں ہم فکریں کرتے ہیں، اس کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ رمضان شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کیا ہے تعلق؟ کیونکہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن آیا۔ دوسرا ایک مہینہ جس میں اب ہم ہیں، جس کا نام ہے ربیع الاول، بہار کا آغاز، بہار کا پہلا ربیع الاول۔ اس میں کون؟ اگر رمضان میں قرآن آیا تو اس مہینے کے اندر صاحب قرآن آیا۔ حضرت عائشہ امی جان رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق، کیریکٹرز کیا تھے؟ تو امی جان رضی اللہ عنہا نے فرمایا تھا کہ کان خلقہ القرآن۔ اسی لیے علماء نے کہا کہ اگر اس زمانے میں آنے والے یعنی میں اور آپ عاشق نبی ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا عشق ہر ایک مسلمان کے دل میں ہونا ہی ضروری ہے، اگر نہیں تو ایمان والا ہی نہیں۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ کی محبت ہے تو مطلب نبی کی محبت ہونا، اس کے بغیر اللہ کی محبت بھی ہماری جھوٹی۔ ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها، آیت کے اندر ایک لمبا مضمون بیان کیا گیا۔ جتنے بھی تمہارے ریلیٹڈ، تمہارے تعلق کی جتنی چیزیں ہیں، چاہے وہ تمہارے ماں باپ ہو، رشتہ دار ہو، اصول کے، فروع کے، تمہاری اولاد ہو، تمہاری تجارت ہو، تمہارے مال دولت جان جسم، ساری چیزوں سے بڑھ کر اگر تمہارے دل کے اندر نبی کی محبت ہے تو مطلب یہ ہے کہ تم ایمان والے ہو، ورنہ نبی کے عشق کے بغیر یہ دل نہیں ہے، ہم ایمان والے بھی نہیں، ہم مومن ہی نہیں ہو سکتے۔ تو اگر وہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے تو یہ ربیع الاول کا مہینہ صاحب قرآن کا مہینہ۔ میں اور آپ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو نہیں دیکھ سکے، انشاءاللہ ہم خبر میں دیکھیں گے۔ اس کے لیے سچی محبت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ہمارے دلوں کے اندر ہو۔ بہت سی ہستیاں ہمارے بیچ میں رہنے والے، بہت سے ایسے مسلمان ہیں جن کو خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ مدینہ منورہ روضہ اطہر میں جاتے ہیں، کھڑے ہو کے حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سلام کہتے تھے، الصلاۃ والسلام علیک یا جدی، اے میرے دادا جان آپ پر اللہ کی سلامتی ہو۔ آواز آتی تھی خبر سے، کئی سارے واقعات ہیں ایسے، میں صرف آگے بات بولنا ہے، یاد آ گیا اس لیے بولتا ہوں میں، وہاں سے جواب آتا تھا وعلیکم السلام یا ابنی، میرے بیٹے تم پر بھی سلامتی ہو۔ بہت سی مرتبہ دیکھا گیا روضہ اطہر سے ہاتھ باہر آ کے سامنے وہ سلام پڑھنے والے سے مصافحہ کیا جا رہا ہے۔ کئی مرتبہ ایسا دیکھا گیا کہ روضہ اطہر سے، قبر مبارک سے آواز آتی جواب کا، سارے کے سارے وہ جواب کی آواز کو سنے، جتنے مجمع میں تھے سارے کے سارے سنے۔ محبت کی بات ہے، آدمی انگلینڈ میں ہو، رشیا میں ہو، آسٹریلیا میں ہو، کہیں بھی ہو، مدینے کے جو آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اسے محبت ہے، نبی سے عشق ہے، تو وہ مدینے والا ہے، مدینے کے اس سرکار سے اس کا تعلق ہے، چاہے کہیں بھی وہ رہے۔
اور اگر مدینہ مکہ ہی میں رہ کر اگر اس کی خواہش، اس کی چاہتیں کفار، منافقین، فساق کا طریقہ اسے پسند ہے، نبی کی سنتوں کو نہیں اپناتا ہے، وہاں رہ کر بھی وہ محروم ہی۔ خیر، مجھے یہ بولنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کا مقام بہت بلند کیا ہے۔ ایک جگہ اللہ نے ہم امتیوں کو کہا کہ دیکھو تمہارے نبی کا تم پر حق ہے، تؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ، ان کا احترام کرنا، ان کی عزت کرنا، دل سے ان کی لائی ہوئی ساری باتوں کو سچا ماننا، یہ تمہارے اوپر فرض، تمہارے اوپر حق ہے کہ اپنے نبی کا ادا کرو۔ نام سے لے کے، کام سے لے کے، ساری کی ساری چیزیں نرالی۔ ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کا نام، ان کا چال، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کی زندگی، ان کا بچپن، ان کی جوانی، ان کا بڑھاپا، ساری کی ساری چیزیں نرالی۔ چھوٹے سے نوجوان لڑکے حلف الفضول کے نام سے ایک پارٹی میں جمع ہوتے ہیں، مکے میں آنے والے ساروں کی خدمت کرنا بول کے، نوجوانی کے اندر گرم جوشی، نوجوان ہی ہیں، ابھی نبوت نہیں ملی، مکۃ المکرمہ میں ہیں، مسجد حرام کے اندر ہیں، وہ حجر اسود کو اٹھا کے رکھنے کے لیے قبیلے کے سارے لیڈر جمع ہیں، وہ سب کے سب کپڑے کو پکڑ کر اٹھا رہے ہیں، پتھر رکھا ہوا ہے، پتھر کو چھین کر اٹھا کے رکھنے کی سعادت میرے نبی کو دی جا رہی ہے۔ زندگی میں نبوت ملنے سے پہلے 40 سال کی زندگی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ والوں کے سامنے جو پیش کیے، آئینک کے جیسا اوپن بک، بالکل اوپن بک، کھلی کتاب کی طرح جو پیش کیے، کوئی کچھ بول نہیں سکا۔ جب قرآن پڑھے اللہ کے رسول، بولے کہ میرے پاس فرشتہ آیا، وحی آئی ہیں، تو شاعر بولے، مجنون بولے، کاہن بولے، کیا کیا کہ بولے، کیریکٹر پر دھبا نہیں لگائے۔ کوئی بڑے سے بڑا دشمن بھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جان کا دشمن، اس کی زبان میں بھی یہ نہیں آیا تمہیں بے حیا، تمہارے کیریکٹر لیس، تمہیں عورتوں کی طرف رغبت رکھنے والے، عورتوں کی چاہت رکھنے والے، تم ایسا تم ویسا، کیریکٹر کے بارے میں رتی برابر بھی ایک ڈاٹ رکھنے کے لیے بھی گنجائش نہیں تھی۔ 40 سال کی زندگی، اس کے بعد کی جو زندگی ہے زیادہ سے زیادہ 20 پر 3 سال کی زندگی، نبوت ملنے کے بعد 10 سال مکے میں، 13 سال مدینے کے اندر۔ ریولیوشن ایک لفظ ہم بولتے، اسکلز بولتے، لیڈرشپ بولتے، خالی الفاظ کی بھرمار ہے دنیا میں۔ اصل اس کی جو صحیح میننگ ہے، اس کا جو صحیح مطلب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر کے بتا دیا۔ نام سے لے کے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام محمد، لوگوں کے دلوں میں معنی معلوم تھا، عرب بات کرنے والے معنی معلوم، حمد یحمد، تحمید سے محمد ہے، جس کی بہت زیادہ تعریف کی جاتی، یہ میننگ ہے اس کا محمد کا، سب کو معلوم۔ نام رکھنے کی توفیق نہیں، اللہ بچا کے رکھے تھے ہمارے نبی کے لیے۔ دادا کے دل کے اندر خیال آتا ہے کہ محمد نام رکھو، دل میں خیال آتا، کوئی بولے نہیں، اس سے پہلے رکھا بھی نہیں گیا، اسی لیے آ کے پوچھے لوگ، کیا تمہارے باپ دادا میں، خاندانوں میں ایسا نام نہیں نا، کیا نیا نام؟ ہاں میرے پوتے کی دنیا میں بھی، آسمانوں میں بھی، ہر جگہ تعریف ہو، اس لیے میں یہ نام چوز کرتا ہوں، سلیکٹ کرتا ہوں۔ محمد نام ہی کی بڑی عظمت۔ ہمارے ہندوستان کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ گزرے ہیں، ناصر الدین، ایک بادشاہ ہندوستان پر جو حکومتیں ہوئی نا، اس میں ناصر الدین بادشاہ، ان کا ایک وزیر، اس کا نام محمد، ان کا وزیر، بالکل خاص وزیر، بڑا وزیر، ہمیشہ مشورہ، ہمیشہ بات چیت۔ ایک دن اس وزیر کا نام جو محمد ہے، محمد نہیں بلائے، تاج الدین کر کے بلائے، اس کا ایک لقب نک نیم کے جیسا، تاج الدین کر کے بلائے۔ وزیر پریشان، اتنا زیادہ تعلق بادشاہ کا وزیر کا، اتنا زیادہ پریشان ہو گیا انہیں، کیا بادشاہ ناراض ہو گئے سکا ہے نا میرے سے، کیا میرا نام تو اوریجنل نام تو محمد نا، وہ بول کر نہیں بلائے نا، گھر کے اندر جا کے بند ہوا نا، 3 دن تک باہر نہیں آیا وزیر۔ سٹریس بولتے نا، اصل میں یہ جگہ میں ہونا ہے، سو اللہ ناراض ہو گئے تو کیا ہونا، سو نبی ناراض ہو جا کریں گے کیا، میرے سے یہ گناہ ہو گیا نا، یہاں آنا ہے، سو جگہ جگہ لوگ، یہ ہو گیا، مجھے وہ ملیا نہیں، میری یہ خواہش تھی، مجھے وہ فون لینے نہیں ہوا، گاڑی نہیں لینے ہوا، کون سی بیکار کی چیزوں پر اسٹریس، بہت زیادہ دباؤ میں ہے، بہت زیادہ ڈپریشن میں ہے، فلاں ہے۔ اصل میں ہونے کی چیز یہ ہے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی میرے سے ہو گئی نا، یہ دباؤ ذہن میں آنا، نماز میری چھوٹ گئی نا، یہ دباؤ ذہن میں آنا، میرے سے یہ گناہ ہو گیا نا، میں توبہ نہیں کیا نا، یہ دباؤ آنا، یہ ہے ڈپریشن کے، اسٹریس کے قابل چیزیں۔ خیر، وہ وزیر 3 دن جا کے بند ہوگا، غائب، بادشاہ پریشان، 3 دن سے دیکھتا لوگوں کو بھیجا، بلا کے بھیجا، وزیر سامنے آ گیا، پوچھے کہ کیوں، کیا بات ہے؟ بادشاہ اس دن آپ 3 دن پہلے مجھے، میرا نام تو محمد، تاج الدین بول کو بلائے، میں جب سے موڈ آف ہو گیا، رو کے میرا حال خراب ہو گیا، میرے سے ناراض ہو گئے جیسا ہے بادشاہ، کیا کی غلطی ہو گئی، مجھے معلوم نہیں، کتنا کی سوچ کو دیکھ لیا، سمجھ میں نہیں آیا کیا غلطی ہوگی میرے سے بول کے۔
میں آپ کو ناراض کر دیا ہوں نا بول کے میں روتے روتے اندر بند تھا. بادشاہ نے کہا کہ ارے صاحب میرے دل میں ذرہ برابر بھی تمہارے بارے میں کوئی برائی نہیں ہے, کوئی رتی برابر بھی تکلیف نہیں تمہارے سے مجھے. 3 دن پہلے جب میں تم نے تاج الدین بلایا اس وقت میرا وضو نہیں تھا, بغیر وضو کے میرے نبی کا نام جو محمد ہے وہ لینا میرے دل میں گوارا نہیں, مجھے ہمت نہیں ہوئی, اس لیے اس پاکیزہ نام کو نہیں لینے کے واسطے بول کے میں تاج الدین بول کے تیرا جو نک نیم ہے وہ بلائے. ایسے ایک واقعہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ, اورنگزیب ان کے بارے میں بھی ہے, ان کا بھی ایک وزیر تھا بڑا ہوشیار, محمد حسن اس کا نام تھا. ہمیشہ بادشاہ اسے محمد حسن کر کے بلاتے تھے. ایک دن اچانک بادشاہ اسے بلائے, حسن ادھر آؤ کر کے. وہ بھاگ کر آنے کے بجائے بھاگ کے گیا ادھر, جا کے ایک مشکیزہ بھر پانی وضو کے واسطے لوٹے میں مشکیزے میں پانی لے کے بھاگ کے آیا. وزیر ہم بولے تھے, جب پوچھے کہ بادشاہ کہیں کو وضو کا پانی لگ جاتا, بڑا ہوشیار تھا. میں بولیا کبھی بھی بادشاہ مجھے محمد حسن کر کچھ بلاتے اسے, اور بادشاہ کے بارے میں مجھے معلوم نبی کا نام بھی, پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام محمد ہے بغیر وضو کے انہوں لیتے نہیں کبھی بھی. مجھے حسن کر کو بلائے, بات سمجھ میں آ گیا مجھے وضو نہیں ہے, بادشاہ کو بول فوراً لے لگ جاتا ہوں. بادشاہ بہت خوش. بات یہی نام کا اس قدر. میں اصل بات کہنا چاہتا ہوں آپ کو, اللہ تعالی خالق ارض و مکان, خالق کائنات, پوری چیزوں کے کریٹر, پورے کی پوری چیزوں کے پیدا کرنے والے بنانے والے اللہ. وہ ایسے میں معمولی میں کسی کی تعریف نہیں کر دیتے, لیکن اللہ کا کلام قرآن کریم کھول کر دیکھو. میں آپ کو شروع میں بتایا ہماری آنکھوں نے نبی کو نہیں دیکھا, لیکن قرآن کو ہم دیکھیں تو اس میں نبی نظر آئیں گے, نبی کے اخلاق نظر آئیں گے. قرآن کو پڑھنا سمجھنا چاہیے. قرآن ہم دیکھتے ہیں جگہ جگہ, کہیں یاسین, کہیں مزمل, کہیں طٰہٰ, جگہ جگہ, کہیں واللیل, کہیں والضحیٰ, کہیں گزشتہ ہفتہ بھی بتایا تھا انا اعطیناک الکوثر. کتنی جگہوں کے اندر کیسے کیسے انداز سے اللہ نبی سے خطاب کرتے, نبی کی تعریف کرتے, نبی کی تعریف کرتے, نبی کی مدحت بیان کرتے, نبی کی توصیف کرتے, نبی کے بارے میں اتنے اونچے اونچے الفاظ استعمال کرتے. تمہیں میں کون سا کونا, اللہ تعریف کرتے ہیں تو میرے اور آپ کے اوپر فرض ہے کہ نبی کی تعریف کریں, نبی کی توصیف کریں, نبی کی تعریف بیان کریں. لیکن کنڈیشن, ان کنڈیشن, نبی کی ایسی تعریف کرو, ایسی تعریف کرو, ایسی تعریف کرو کہ تمہاری طبیعت بھی, تمہاری عقل کا بھی. ایک ہوتا ہے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بولتے ہیں, ایک ہوتا ہے نبی سے محمد عقلی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے عقلی, یعنی لاجیکلی وہ سارے نبیوں سے سردار ہیں, ہمارے نبی ہیں, ان کے چھمے امتی, تو لاجیکل عقل سے سمجھ کر, یعنی അറിവ് പൂർവ്വமாக சிந்தித்து നബിയോട് നമുക്ക് പാസം ഇരുക്ക വേണ്ടും, മിനിപ്പ് ഇരുക്ക വേണ്ടും, नबी मीद प्रियम ഇരുക്ക വേണ്ടും, समझ में आपको चाहने का है. और एक है तबीयत बन जाना, हमारी तबीई मोहब्बत. भूख लगती है कौन भी बोल को नहीं, ऑटोमेटिक अंदर से एहसास. प्यास लगती है कौन भी बोल को नहीं, धूप में जाता हूँ तो गर्मी लगती है, अंदर बैठते हैं तो ठंडिक लगती है, किसी के बोल कर आने का नहीं है, ऑटोमेटिक तबीयत बन गई है. सही नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में सुनने, सीरत को सुनने, सीरत को पढ़ने, किसी एक मोतबर किताब, एक अच्छे आर्थर की लिखी हुई सीरत की किताब ज़रूर हमको पढ़नी चाहिए, वरना महज झूठा दावा हमारे मुँह से नबी से मोहब्बत है मुझे बोले. कोई बेहतरीन बयान सीरत के बारे में शुरू से आखिर तक सुने, किसी का किताब पढ़ें, खुद लेकर पढ़ें, कौन सी लैंग्वेज में आप जानते हैं कि उस लैंग्वेज में, लेकिन मोतबर होना یہ ہے اصل میں. تو خیر میں یہ بول رہا تھا کہ نبی کی تعریف کرنا, خوب کرنا, کتنی تعریف کرنا, نبی کے بارے میں تعریفات سننے پسند کرنا, بولنے پسند کرنا, عمل کرنے پسند کرنا, یہ ہماری طبیعت ہو جانا. لیکن کنڈیشن کیا, نبی کو خالق کے برابر نہیں ٹھہرانا, اللہ کے برابر نہیں ٹھہرانا. نبی مخلوق ہیں, وہ اللہ خالق ہے, اس کے پیدا کیے گئے مخلوق ہیں. نبی مخلوق میں, کائنات میں جو اعلیٰ مقام ہو سکتا, ہائیسٹ اسٹیج ہو سکتا ہے, اسٹیٹس ہو سکتا ہے, وہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مخلوق میں, خالق کے برابر نہیں. اچھی طرح سے یاد رکھ لیں, جو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے زیادہ فضیلت افضلیت والے ہیں بول کے نہیں مانتا, وہ ایمان والا نہیں. اسی طرح سے جو ہمارے نبی کے برابر کسی ولی کو لا کو ٹہرا کو بولتا ہے, انہوں بھی نبی کے برابر مومن نہیں ہو سکتا. کسی قطب کو, کسی ابدال کو لا کے نبی کے برابر ٹھہراتا ایمان والا نہیں ہو سکتا. کسی صحابی کو لا کو نبی کے برابر درجے میں ایک ہی درجے میں ٹھہرا کے بولتا ہے, انہوں بھی ان کے برابر, نبی کے برابر مومن ہی نہیں ہو سکتا. سارے نبی نبی ہیں, لیکن ہمارے نبی تو امام الانبیاء ہیں, پورے نبیوں کے امام. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علیہ فضلت علی الانبیاء بست, 6 چیزوں میں سارے نبیوں پر مجھے فضیلت ہے.
اوتیت جوامع الکلم. خیر اس حدیث کی تشریح میں پورا وقت نکل جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر. پورے ابن آدم، پورے انسان، اس میں نبی، اولیاء، صحابہ جتنے ہیں سارے کے سارے آگے، سارے انسانوں کا سردار اللہ نے مجھے بنایا. بزرگان محترم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کرنا ہمارا ایمانی، اخلاقی، طبعی تقاضا ہو جانا چاہیے. ہمیں سن کر ہم کو خوشی ہونا، پڑھ کر خوشی ہونا، بول کر خوشی ہونا، نبی کی سیرت کو بیان کرتے ہوئے خوشی. یہ کام گھر کے اندر بھی داخل ہونا ہے. یہ صرف مسجد تک بیانوں کے جلسوں تک نہیں، یہ داخل ہونا ہے وہاں. میں آپ کو گزشتہ بھی بتایا تھا. اب ایک دوسری بات میں آپ کو بتاتا ہوں. ربیع الاول کے مہینے میں خاص کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو تذکرہ کر رہا ہوں، یہ کوئی شرعی طریقہ نہیں ہے. یعنی شریعت نے کہا ہو کہ ربیع الاول میں نبی کو یاد کرنا، کوئی دن، کوئی مہینہ، کوئی تاریخ، کوئی وقت شریعت طے کر کو نہیں ہے. شریعت تو یہ بولی ہے کہ نبی ایسی ذات، ان کے بارے میں ہر سیکنڈ، مومن کی زندگی کا ہر سیکنڈ، ہر منٹ، ہر وقت، ہر جگہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرہ ہی ہونا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ہی اس کی زندگی کے اندر ہونا، ہمیشہ ہونا. تاریخی اعتبار سے، یعنی مہینے سے ریلیٹڈ تاریخی اعتبار سے ہی ہم اس مہینے میں بات کر رہے ہیں. شرعی اعتبار سے یہ لازم نہیں کیا گیا ہے شریعت میں، اور لازم کر لینا بدعت. یہ اس مہینے میں نبی کا تذکرہ کرنا، باقی مہینوں میں نہیں کرنا بول کے اگر کسی کا مائنڈ سیٹ ہے وہ تو بدعت ہے. ہم وہ تو نہیں کریں گے. دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے عاشق صحابہ، ان کے دانت کیسا، ان کا چلنا کیسا، ان کا بیٹھنا کیسا، ان کا سر کیسا، ان کا چہرہ کیسا، ان کی گردن کیسی، ان کے قدم کیسے، ان کے ہاتھ کیسی، ان کی انگلیاں کیسی، ان کی ہتھیلی کیسی، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہر چیز کے بارے میں باریک باریک باتیں بھی صاف صاف بولی گئی. نبی کی داڑھی میں سفید بال کتنے تھے، لال رنگ کے دکھائی دینے والے بال کتنے تھے، یہاں تک بیان کر دیا گیا. ہائی لیول کیمرے لگا کے بھی یہ ساری چیزیں بیان نہیں کی جا سکتی. وہ محبت والی نگاہ جو صحابہ کی تھی نا، انہوں نے یہاں تک ریکارڈ کر دیا. شمائل جس کو ہم بولتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بارے میں ساری کی ساری A to Z ڈیٹیل. حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب بات بولے ہیں، دل کو چھو لینے والی بات. حضرت بولتے ہیں کہ میرے ابا جوتے پہننے، شو چپل پہننے کے وقت میں کیسا پہنتے تھے گھر کو مجھے نہیں معلوم. ہمارے امی، ہمارے استاذ وغیرہ، ہمارے جو بڑے ہیں، انہوں کپڑے پہننے میں، چلنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں کیسا بول کو ڈیٹیل A to Z بتاؤ بولے تو میں بتا نہیں سکتا، مجھے نہیں معلوم. لیکن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جوتے پہنتے وقت میں کون سے جوتے میں سب سے پہلے پیر داخل کرتے تھے، نکالتے وقت کپڑے کیسا، پہننے کے وقت میں کیسا، استنجا خانہ جاتے ہوئے کون سا قدم پہلے کون سا بعد میں، مسجد آتے ہوئے کون سا قدم پہلے کون سا بعد میں، یہاں تک ساری کی ساری ڈیٹیل بیان کر دی گئی. لیکن مجھے بولنا یہی بڑی تکلیف کے ساتھ 2-3 باتیں بولنا ہے. پہلی بات تو یہی کہ سیرت النبی کا جو بیان ہے، سیرت النبی کے جو جلسے ہوتے ہیں، یہ سارے کا مقصد کیا، سیرت نبی کو، میلاد کو منانا مقصد نہیں ہونا. سیرت کس کے لیے؟ منانے کے لیے نہیں ہے. سیرت ہے اپنانے کے لیے، ہماری اپنی زندگی میں لانے کے واسطے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بیان کی جاتی. وہ ایک دن متعین کر کے منانا، جلسہ جلوس کر لینے کے لیے نہیں ہے، وہ تو اپنانے کے لیے ہے. جیسے میں گئے بار بتایا تھا آپ کو کہ ایک جشن ایک ہوتا ہے مشن. یہ جشن کرنے کے واسطے نہیں، وہ مشن بنا لینے کے واسطے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قبیلہ مزر، وہاں کے کچھ لوگ آئے تھے، مسلمان سب آئے تھے. حالت کیسی تھی معلوم؟ صحابہ بولتے ہیں کہ بعضوں کے گردن سے لے کے کپڑے گڑگے تک تھے، بعضوں کے سینے سے لے کر گڑگے تک تھے، بالکل اس میں سوراخ سوراخ سوراخ، جگہ جگہ جگہ. غربت کی ایسی عجیب و غریب حالت، بہت زیادہ غریب مسکین. پیروں میں جوتے نہیں، بالکل جوتے چپل کچھ بھی نہیں. اپنے گلے میں رسی دھاگا بن کر تلوار لٹکائے ہوئے ہیں. وہ زمانے میں ضروری تھا، تلوار لٹکائے ہوئے ہیں. ایسی غریبی کی حالت. وہ ساری ایک ٹیم مل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کر لی، قبیلے کے بارے میں تعارف ہو گیا، لیکن نبی کا چہرہ مرجھا گیا ہے، بالکل مرجھا گیا ہے. نبی کا چہرہ عجیب ہو گیا ہے. کبھی اندر جاتے، ادھر باہر آتے، بے چینی. صحابہ کہتے ہیں کہ اندر گئے، باہر آئے، اللہ کے رسول حضرت بلال کو بولا، بلال ادھر آؤ، اذان بولو. اذان کا ہے، اذان کہتے ہیں اللہ کے رسول منبر پر چڑھ گئے، چڑھ کر کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے خطبہ شروع کر دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اتنا دکھتا تھا ان مسلمانوں کی حالت کو دیکھ کر، صحابہ کو تشکیل شروع کی. یہ ان کی حالت کیسی ہے، ان کی مدد کرنی چاہیے. صحابہ تو صحابہ، مہاجر انصار سامنے بیٹھے تھے، سارے کے سارے اپنے درہم سے، دینار سے، پیسوں سے، کپڑوں سے، اناج غلے سے، ان سب سے مدد کرنا شروع کر دی صحابہ.
ایک انصاری صحابی آتے ہیں، ایسی تھیلی اٹھا کے آتے ہیں کہ ان سے اٹھایا نہیں جاتا، وہ اٹھا کے کھینچ کے لاتے ہیں، سب کو لا کے دے دیے، سب جو غریب لوگ ہیں ان سب کو دے دیے، سب کی ضرورت پوری ہو جانے کے بعد نبی کا چہرہ کھل گیا ہے۔ بزرگان محترم، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج مسلمانوں کے اندر، مسلمان بچوں کے اندر نبی سے کتنی دوری، نبی سے نفرت، نبی کے طریقوں کو ذرا کریکشن کرنا بول کے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ کریکشن کرنا ہمارے زمانے کو سٹھوں گا کیا یہ سب، اس قدر دور ان کو کر دیا گیا ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، جسمانی اعتبار سے دیکھ کر تکلیف میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دل کڑ گیا۔ امت کو تو فرض نمازوں کا حکم دے کے رات رات بھر ورم والی نفل نمازیں پڑھنے والے ہمارے رسول رات رات بھر روتے، کس کے لیے روتے تھے؟ کیا خود کا کوئی گناہ ہو گیا تھا؟ تمہارے اور میرے لیے ہی روئے تھے۔ اب ہم اس کا حق ادا کرنے کے لیے کچھ بھی اگر ایک اسٹیپ بھی اٹھا کر نہیں رکھتے ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ ہم کو یاد دلاتا ہے کہ اے ایمان والو، تمہارا ایک نبی ہے، تمہارا ایک نبی ہے، اس نبی کے تم وارث ہو، وہ لاڈلا نبی، وہ امام الانبیاء، سید الرسل، ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم وارث، ایسے نبی کے وارث ہم، یتیم لاوارث نہیں ہیں۔ ایک آدمی ہے لاوارث ہے، وہ کہیں گھومنے پھرنے کے لیے جائے، پانی کی جگہ ہو، وہ ڈوب کر مرے یا اس میں تیر کر یا بوٹ وغیرہ میں بیٹھ کے آئے، کون بھی پوچھنے والا نہیں، لاوارث ہے۔ پہاڑ کے ہلس اسٹیشن کو چلا گیا، پہاڑ سے گر کر مر جائے یا پہاڑ میں تفریح کر کے واپس آئے، کون بھی پوچھنے والا نہیں۔ بیمار ہو گیا، بیماری میں ویسے مر جائے وہ، یا دوا علاج ٹریٹمنٹ کر کے اچھا ہو جائے، کون بھی پوچھنے والا نہیں، کیا کرنا ہے تو بھی انہیں کر لینا، کون بھی اس کے لیے غمخواری کرنے والا نہیں، لاوارث یتیم۔ میرا جسم، میرے کپڑے، میری زندگی، میرے پیسے، میری مرضی، نہیں، ہم لاوارث نہیں ہیں، یتیم نہیں ہیں، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام رؤوف رحیم نبی کے وارث ہیں۔ ہم کو ایسا نہیں چھوڑا جائے گا۔ ایک آدمی کے ماں باپ ہیں، وہ ماں باپ، بچہ اگر میری مرضی میں کھانا کھاتا ہوں، یہ زہر کھاتا ہوں کہ میری مرضی بولے تو ماں باپ نہیں چھوڑیں گے، ہرگز نہیں چھوڑنے والے، بلکہ مارنا کا تو بھی ماریں گے۔ انگر ٹھا کو منہ میں ڈال لیتا ہوں بولے تو منہ میں ماریں گے، کیا رے انگر ٹھک ڈال لیتا کیا بولے؟ ایسے اللہ، ایسے نبی ہمارے پاس ہیں، وہ ہم کو جنت جانے کے راستے، جنت لے جانے والے کام بتا دیے، جہنم سے بچانے والے کام بتائے، بتا کر ڈرا کر بھی رکھے ہیں کہ دیکھو جہنم جانے والے کام کرو گے تو یہ وعید ہے، یہ خطرناک چیزیں تمہارے ساتھ ہوگی۔ لاوارث ہم کو چھوڑے نہیں، جو مرضی ہے وہ کرو، جو مرضی ہے وہ کھاؤ، نہیں۔ جس کا ماں باپ نہیں ہے، جس کا کوئی پرسان حال نہیں، وہ جا کے سوسائڈ بھی کر لے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ لیکن جس کے ماں باپ ہیں، وہ کھانا جو کھانے کا ہے وہ کھائے بغیر بیٹھے گا تو بھی زبردستی بلا کے ٹھوسیں گے، کھلائیں گے، ماں کھلائے گی، نہیں چھوڑ دے گی۔ بزرگان محترم، دیکھو یہ دنیا کے اندر جتنی بھی ہے، صداقت، خیر خواہی، ہمدردی، ماں باپ بچوں کا حق ادا کرنا، بچے ماں باپ کا حق ادا کرنا، دیانت داری ہے، سچائی ہے۔ کسی جگہ کے جو یجمان ہوتے ہیں وہ سارے ورکرز کا حق ادا کرتے ہیں، ورکرز یجمان کی وہ خدمت کرتے ہیں، ان کا ادب بجا لاتے ہیں۔ ماں باپ بچوں کا حق، بچے ماں باپ کا حق، استاد شاگرد کا حق، شاگرد استاد کا حق۔ دنیا میں جتنے طبقے ہیں، بیوی کے، شوہر کے، جتنے طبقے ہیں، ہر طبقے کا حق ادا اگر آج ہو رہا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فیضان ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر یہ تعلیم نہ دیتے تو ہرگز دنیا کے اندر نہ ہوتا۔ سورج ڈوب جاتا ہے رات میں، ڈوب کر کئی گھنٹے ہو جاتے ہیں سورج غروب ہو کے، لیکن چاند کی چاندنی ہم کو نظر آتی، ستاروں کی روشنی ہم کو نظر آتی، وہ سورج ہی کا نتیجہ اثر۔ لہلہاتے پھل والے، پھول والے درخت ہم کو سرسبز و شاداب نظر آتے، پانی اندر نیچے نظر نہیں آتا ہے جڑ کے پاس، لیکن وہ اندر جا کے کئی گھنٹے ہو گئے، اسی کا اثر یہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یقیناً ہمارے بیچ میں آج نہیں ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے ذریعے سے جو دیکھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو دے کر گئے تھے، اسی فیضان نبوت کا اثر جو کچھ بھی ہم آج دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر، خیر خواہی، ہمدردی، تمہارے میرے اندر کچھ اچھی عادتیں ہیں، تو وہ صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا فیضان ہے۔ اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حق کی ادائیگی کے سلسلے میں فکر کرنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہم اپنے بچوں کو بتانا، کسی بھی طرح سے کر کے آج ارادہ کر لیں، پکا عزم کر لیں، وہ اس کے بغیر حق ادا نہیں ہو سکتا، اس کے بغیر جھوٹا دعویٰ، پگڑی سر میں نہیں ہے، ٹوپی بھی نہیں ہے، ننگا سر کھڑے ہو کے ایک آدمی بولتا میری پگڑی دیکھو کیا زبردست ہے، ایسا تمہارا میرا حال۔ نبی سے عشق کا دعویٰ، اہل سنت والجماعت کرے، زندگی میں سنت نہیں، بدعتیں ہیں، زندگی میں جماعت صحابہ کا طریقہ نہیں، ایکٹرز کا، فاسقوں کا طریقہ آ گیا، کہاں کہ اہل سنت والجماعت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو حضرات سنت نہیں پڑھی وہ سنت پڑھیں۔